میں اپنی اکھاں نال ویکھیا ہے شور کوٹ جاؤ سلطان بہو دے دربار دو حصے ونڈیا ایک مائی پاک کو دربار ہے وہ شور کوٹ ہے تے بابے سلطان بہو دا دربار پرے گڑھ مہاراج ہے درمیانے دریا ہے ہن تے خیر پول بن گئی سوکھ ہو گیا بزرگاں نوں جان واسطے آسانی ہو گئی عورتاں ننگے پاؤں جوان عورتیں ہیں ننگے پاؤں بازار میں جا رہی ہیں دربار پہ جس نے حاضری دینی ہے مائی باپ کے دربار پر وہ ننگے پیر جائے بیت اللہ کی طرف سفر ہو تو جوتے شور کوٹ کی طرف سفر ہو تو ننگے پاؤں سفر جاری اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہاں جلسہ تھا زور کے وقت میں کہا اے بیبیاں بیچاری ہیں ندی بس ساری لینی میں کہا ساری شور کوٹ جتیاں کوئی نہیں کہنے لگے نہیں یہ دربار پہ حاضری ننگے پاؤں کسی جوتی ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے کسی نے بس میں رکھی ہوئی ہے کسی نے کٹھے جوتیاں کر کے تھیلا اٹھایا ہوا ہے ننگے پاؤں دربار پہ جانا ہے حدیث سن لو سید عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں دی بہن نے نظر مانی حج کی طرف جا رہی نبی علیہ السلام نے پتہ چلیا فرما آپ دسیا گا یا رسول اللہ ایک عورت ہے حج تے جا رہی عقبہ بن عامر توڑا صحابی دی بہن ہے فرما عقبہ بن عامر نے بلایا گیا فرما سنیا تیری بہن حج تے جا رہی ہے جی یا رسول اللہ انہیں کوئی نظر منی ہے جی یا رسول اللہ نظر منی ہے میں جتی پانی نہیں ننگے پیر جانا ہے تے سر تے دوپٹہ نہیں کرنا ننگے سر جانا کہ سر تے دوپٹہ شرف دی علامت ہے تے نہ ہوئے تے عاجزی دی علامت ہے میں سروں ننگی تے پیروں ننگی بیت اللہ جاواں گی نبی فرما بہن کو کہہ دے جب دنیا حج پہ جائے گی تو وہ مغفرت لے کے آئے گی اور تو جب حج پہ جائے گی تو لعنت پھٹکار لے کے آئے گی اس مشقت کیسے اللہ کا رسول بری ہے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا اسلام اور دین و شریعت کے ساتھ